تعدد ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے انہیں امہات المؤمنین یعنی ایمان والوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ ازواج مطہرات کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ ایک ہی وقت میں آپ کے عقد نکاح میں 11 بیویاں رہیں، جن کو مندرجہ ذیل گوشوارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تقریباً 25 سال رہیں۔ حضرت خدیجہ کی نکاح کے وقت عمر 40 سال تھی، جبکہ رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت سودا کے ساتھ آپ نے نکاح جب کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 54 سال تھی۔ جب حضرت حفصہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر 56 سال تھی۔ جب ام حبیبہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر ایک کم 60 سال تھی۔ جب آپ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ جب آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ جب آپ نے زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ جب آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ جب آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر ایک کم 60 سال عمر تھی۔ جب آپ نے ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی عمر ایک کم 60 سال تھی۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تو اس وقت بھی آپ کی عمر ایک کم 60 سال تھی۔ جب آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر پورے 60 سال تھی۔ عام طور پر تعدد ازواج کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقصد تعدد ازواج سے خواہش نفس کی تکمیل تھی۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس سے آپ کا مقصد خواہش نفس کی تکمیل ہوتا تو آپ کبھی بھی حالت پہرانی میں متعدد شادیاں نہ کرتے، بلکہ جوانی کے عالم میں کرتے، اور کبھی بھی بیوہ اور معمر خواتین سے نکاح نہ فرماتے، بلکہ جوان اور کنواری لڑکیوں سے نکاح فرماتے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے متعدد نکاح اس وقت کیے جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے متجاوز تھی۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا آپ نے جتنی خواتین سے نکاح فرمایا وہ تمام کی تمام بیوہ یا مطلقہ اور ضعیف العمر تھیں۔ 50 سال کی عمر تک ایک ہی بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جوانی گزاری۔ متعدد شادیاں کیں تو اس وقت جب جوانی ڈھل چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، تو کیا یہ نفس پرستی اور خواہش کی تکمیل ہے؟ یہاں پر مشرکین مکہ کی رسول اللہ کو ابو طالب کی زبانی پیشکش بھی سامنے رکھنی چاہیے، جس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کی پیشکش کی تھی، اور جس کے بدلے میں آپ علیہ السلام سے اپنی دعوت حقہ چھوڑنے کا تقاضا کیا تھا۔
لیکن آپ علیہ السلام نے بڑی قوت عزم کے ساتھ ان تینوں پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، جس سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی شادیاں نفس پرستی اور قضائے شہوت کے پیش نظر نہ تھیں، بلکہ تمام کی تمام شادیاں دین اسلام کی پیش رفت اور اشاعت کے لیے تھیں۔ آپ کے زیادہ شادیوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چند ایسی معلمات میسر آ جائیں جو عورتوں کو شرعی مسائل کی تعلیم دے سکیں، کیونکہ عورتیں معاشرے کا نصف حصہ ہیں، ان پر بھی ویسے ہی احکام فرض ہیں جیسے مردوں پر فرض ہیں۔ پھر عورتیں فطرتاً بعض مسائل پوچھنے کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی تھیں، اور آپ بھی سراپے شرم و حیا تھے، تو اس لیے افادہ اور استفادہ مشکل تھا، خاص طور پر وہ مسائل جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، مثلا حیض، نفاس، جنابت اور وظیفہ زوجیت۔ پھر سنت مطہرہ صرف آپ علیہ السلام کے اقوال ہی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے اقوال کے ساتھ ساتھ افعال اور تقریرات بھی شامل ہیں، جو کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، جس کی اتباع امت کے لیے ضروری ہے۔ تو امہات المومنین کے علاوہ کون ایسا تھا جو ہمیں آپ کی اس نجی اور خانگی زندگی کے متعلق آگاہ کرتا؟ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ازواج مطہرات ہی نے آپ کی پرائیویٹ اور گھریلو زندگی کے تمام احوال و اطوار اور افعال کو نقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتیں تو ہمیں شریعت کا ایک عظیم ذخیرہ سے محروم ہونا پڑتا۔ پھر آپ علیہ السلام کی یہی بیویوں میں سے بعض عظیم معلمہ اور محدثہ ثابت ہوئیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ قابل ذکر ہیں، قوت حافظہ، علمی قابلیت اور ذہانت و فطانت میں۔ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے بہت استفادہ کیا۔ از عمر کے دور میں جتنے بھی مسائل پر اجماع منعقد ہوا، ان میں سے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ روایات پر مبنی ہے۔